بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن مالک کا بیان ہے کہ میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں کوتوال پولیس کا چیف تھا۔ خلیفہ بسا اوقات اپنے صاحبزادے ہادی کے ہم نشینوں کو میرے پاس بھیجتا اور مجھے حکم دیتا کہ میں ان کو زد و کوب کروں اور انہیں قید خانے میں ڈال دوں۔ خلیفہ مہدی کا مقصد تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہادی کو اس کے ہم نشینوں سے محفوظ رکھے۔ اس دوران میں ہادی بھی میرے پاس اپنا کرندہ بھیجتا کہ میں اس کے ہم نشینوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور ان کی سزا میں تخفیف کروں، مگر میں اس کی بات نہیں مانتا تھا اور جو خلیفہ مہدی حکم دیتا کر گزرتا۔ خلیفہ مہدی کے بعد جب اس کا بیٹا ہادی خلافت کی باغ دوڑ سنبھال چکا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں، یہ ضرور میری خبر لے گا۔ چنانچہ اس نے ایک دن مجھے بلا بھیجا۔ میں نے کفن پہنا اور مردوں والی خوشبو لگا کر خلیفہ ہادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے بچھا ہوا تھا اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جب اس سے سلام کیا تو وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سلامتی نہ کرے، تجھے یاد ہے کہ فلاں آدمی کو امیر المؤمنین نے تیرے پاس بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس سے خوب مارو، مگر میں نے جب اس کی سفارش کی تو نے قبول نہیں کی تھی اور میری بات ردی کی ٹوکری میں ڈال دی تھی۔ اسی طرح خلیفہ نے اپنے کئی ہم نشینوں کے نام گنوائے۔ میں نے عرض کی، امیر المؤمنین، آپ کا کہنا بالکل درست ہے، مگر کیا آپ مجھے لب کشائی کا موقع دیں گے؟ خلیفہ نے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں گویا ہوا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھیک بتائے کہ آپ نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی جو آپ کے والد نے بھی مجھے سونپی تھی۔ پھر آپ مجھے کوئی حکم دے، مگر آپ کا بیٹا بھی مجھے کوئی ایسا حکم کرے جو آپ کے حکم کے مخالف ہو، پھر اگر میں آپ کے بیٹے کا حکم بجا لاؤں اور آپ کا حکم نہ مانوں تو کیا آپ کو اس سے خوشی ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، نہیں نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر میں اسی طرح آپ کے لیے بھی وفادار کوتوال ہوں جس طرح آپ کے والد کا وفادار کوتوال تھا۔ میری بات سنتے ہی خلیفہ ہادی کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر اس نے مجھے شاہی جوڑے عنایت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے خلیفہ کے وزراء، ہم نشین اور منشی لوگ میرے خلاف اس سے ورغلائے اور خلیفہ کو باور کرائے کہ وہ مجھے معاف نہ کرے بلکہ گزشتہ خلاف ورزی پر مجھے عبرتناک سزا دے یا قتل کر دے۔ ابھی میں گھر میں بیٹھا تھا، سامنے روٹی سالن رکھا ہوا تھا اور گرم گرم بچوں کو کھلا رہا تھا کہ اچانک دروازے کے باہر سے شور و غل کی آواز آنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہے، کیونکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز انتہائی ہنگامہ خیز تھی۔ میں کہنے لگا، اللہ کی قسم، موت کا فرشتہ آ گیا۔ اتنے میں زور سے دروازہ کھلا اور خلیفہ ہادی کے حشم و خدم میرے گھر میں تیزی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ان کے درمیان خلیفہ بھی تھا۔ میں دیکھتی ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خلیفہ کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں تمہاری واپسی کے بعد تمہارے معاملے میں غور و فکر کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں گا اور وہاں تمہارے مخالفین میرے کان بھرنے لگیں گے تو میرا تمہارے بارے میں جو حسن ظن ہے سوء ظن میں تبدیل ہو جائے گا، اور جب میں بد ظن ہو جاؤں گا تو تم خوف و وحشت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے گا۔
اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں خود ہی تمہارے پاس پہنچ کر تمہاری موانست کروں اور تمہیں بتا دوں کہ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی بات اب باقی نہیں رہ گئی۔ لاؤ مجھے بھی اپنے کانے سے کھلاؤ۔ عبداللہ بن مالک کا بیان ہے چنانچہ جو کچھ سالن تھا میں نے خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ نے مزے سے ہمارا کھانا تناول فرمایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو کچھ عبداللہ کے لیے لائے ہو حاضر کرو۔ سپاہیوں نے خچروں پر لدے بہت سارے سامان اور دراہم کو میرے گھر میں اتارا۔ خلیفہ کہنے لگا یہ سامانی زیست اور دراہم رکھو اور ساتھ ان سارے خچروں کو بھی رکھ لو۔ علاوہ ازیں میرے والد نے جس عہدے پر تمہیں فائز کیا تھا میں بھی اس پر تمہیں برقرار رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر خلیفہ واپس ہو گیا اور اس کے بعد میرا شمار خلیفہ کے قریبی لوگوں میں ہونے لگا۔